الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे अब्बा मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर अरे हर शीशा
ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے ارے کیا ہوا صدیاں گزر گئی ہاں سجدوں سے تیرے ارے کیا ہوا صدیاں گزر گئی ایسا سجدہ تلاش کر کہ زندگی بدل گئے پیش حق مجدہ شفاعت کہا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کہا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے ارے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں اللہ اکبر یا رسول وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اللہ وحدہ لا شریک کی پاک مقدس اور طیب حمد و ثنا کے بعد درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہایت عرضی اور انکساری کے ساتھ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ ہماری پرکیف نزول
قرآن کے حوالے سے اپنی اس جامعہ مسجد فیض رسول میں محفل پاک انعقاد پذیر ہے، جس میں ملک کے نامور ثناخان مصطفیٰ اور نقیب محفل الحاج افتخار حسین رضوی صاحب اور اختر قریشی صاحب آپ تشریف لائے۔ ہم ان کو اپنے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی آواز میں، ان کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس نقابت آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے شہر کی زیارت ہمیں باتوں باتوں میں کروائی، اور پھر رسول اللہ کی حدیث پاک ہمیں سنائی باتوں باتوں میں، اور ایسی باتیں اور ہمارے دل میں ان کی باتیں گھر کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ انج نہیں یار محبت نہ لاکھو آمین۔ ہاں انہوں دا دل خوش ہو جائے، واپس سفر کرنے تے آکھن یار من بندیاں دعا دیتی ہے، محبت نال پھر ایک باری آکھو آمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی لارائے بے مثل بے مثال کتاب سے پہلے پارے سے میں نے آیا مقصہ تلاوت کی ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک ہی حدیث پاک اور اس آیا مقصہ کا بس تھوڑا سا ترجمہ عرض کرنے کے بعد اپنی بات کو بڑی جلدی ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محبت نے کہا ذرا سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماندہ ہے اے بلند رتبہ کتاب، اے کیڑی کتاب؟ بلند رتبہ کتاب۔ میں کیا بات سبحان اللہ، بلند رتبہ کتاب اللہ نے عطا فرمائی تے بلند رتبہ ہی رسول سانو عطا فرمائی۔ کیسے مقدر نے یار ساڈے، ہاں جی کیسے نصیب نے ساڈے کہ نبی پیچھے دعاواں کر دے آئے کہ یا اللہ سانو اس نبی دی امت وچ پیدا کر دے، تو تے میں دعا نہیں منگی تے ساڈے مقدراں دی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے بلند رتبہ کتاب، اے بلند رتبہ کتاب۔ رب تعالیٰ فرما رہے نے اے بلند رتبہ کتاب، یا اللہ پھر رب تعالیٰ فرماندا ہے اے دے وچ ہدایت رکھیے، یا اللہ کنہ واسطے؟ رب تعالیٰ فرماندا ہے پرہیزگار تے متقیاں لوگاں، کنہ لوگاں واسطے یار پرہیزگار تے متقی۔ اے بلند رتبہ کتاب، بڑی اعلیٰ کتاب، بہت مرتبے والی کتاب، بڑی شان والی، بڑی مقام والی، بڑی عظمت والی، بڑی رفعت والی کتاب۔ عظیم بکر ایسی کتاب ہے خالق کائنات نے تورات، زبور، انجیل کچھ صحیفے جب نبیوں کو عطا کیے تو جبریل امین کی ڈیوٹی تھی، جب خالق کائنات بلاتا، جگہ کا تعین ہوتا، وہ نبی رسول پہنچتے، انہیں وہ کتاب زبور، انجیل، تورات دے دی جاتی۔ جب قرآن کی باری آئی، دیکھو یہ کس طرح بلند رتبہ کتاب ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل اب میں قرآن دینا چاہتا ہوں۔ مالک جس طرح تو نے تورات کو دیا، جس طرح تو نے زبور کو دیا، جیسے تو نے انجیل دی ویسے دے دے۔ کہا نہیں تجھے میرے یار کے پیچھے جا جا کے قرآن دینا، یہ بلند رتبہ کتاب ہے۔ تو کہا پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا یار مکے میں ہوا تو میں سورت مکی بنا دوں گا، اگر میرا یار مدینے میں ہوا تو سورت مدنی بنا دوں گا۔ اے جے بلند رتبہ کتاب، اے جے شان علی کتاب، اے عظمت علی کتاب جڑی خالق کائنات نے اپنے سونے محبوب نو عطا فرمائی۔ اور پھر کنی کو بلند رتبہ کتاب، محبت نہ لینج نہیں یار میرے منہ نو بندے پے ہو میں ٹائم نہیں زیادہ لینا، میں پہلے عرض کی تھی ایک حدیث پاک میں عرض کرنی ہوندہ تھا میرا حق کہنا، جھن کے قبضرہ پھر سبحان اللہ۔ کنی کو بلند رتبہ کتاب، ایسی بلند رتبہ کتاب ہے اجے تک اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، ملائکہ بس پیدا ہوئے نے، اس کو علاوہ خالق کائنات نے زمین نہیں بنائی، نہ سورج نہ چند نہ تارے، کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی۔ ایسی بلند رتبہ کتاب ہے، میرے رب نے ادوں بھی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُدُمِّي اے بلند رتبہ کتاب شانہ والی، اے بلند رتبہ کتاب عظمت والی، اے بلند رتبہ کتاب مقام والی، خالق کائنات نے تلاوت فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے راوی حدیث ابو ہریرہ نے بیان کر دینے ان اللہ تعالی
قرعتها وياسين بلند رتبہ کتاب ہے میں قربان جاوا میں حدیث دا مطالعہ کیتا ایتھے میں رک جانا وا میں کیا بات سنیا تیرے مقام تو قربان جاوا تیری عظمت تو قربان جاوا تیری رفت تو قربان جاوا میرے رب نے او دو سورتاں دی تلاوت کیتی ہے جنہاں سورتاں وچ سب تو پہلے تیرا نام آیا ہے اور میں قربان جاوا رب تعالیٰ نے تلاوت کی تھی رب تعالیٰ فرمانا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین بیزی وقار پڑھنے والا کون ہے پڑھنے والا احکم الحاکمین ہے مشرق دا بھی رب ہے مغرب دا بھی رب ہے شمال دا بھی رب ہے جنوب دا بھی رب ہے پوری کائنات دا وہ کلا مالک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ آپ تلاوت پیا کردہ ہے میرے رب نے تلاوت کی تھی اے یخلق السماء وأنت والأرض بألف عام فلما سمعت الملائكة اور سنو سمجھو کدوں تلاوت ہوئی ہے اس لرب عبدی کدوں اللہ نے تلاوت کیتی ہے اس بے مثال کتاب دی کدوں میرے رب نے تلاوت کیتی ہے اس بلند رتبہ تے جامع کتاب دی عزیز وقار آسم اللہ و دولا شریک نے آسمان تے زمین تو اور بنن تو 1000 سال پہلے میرا رب آپ تلاوت پیا کری رہا کتنی دیر پہلے 1000 سال پہلے اجے نہ زمین بنی ہے نہ آسمان بنی ہے میں کیا پھر کنی کو بلند رتبہ کی اہل محبت کہنے نے لوگ کہنے نے اللہ تعالیٰ تا اپنے یار دے نہ لے کے یار نو یاد کیتی جاتا ہے یہ جے محبت ہے جے عشق ایسی وقار بات تکے کرنے یا گل ختم کرنے یا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو 1000 سال پہلے میرے رب نے تلاوت کی دیئے کن دیا بابیزی وقار میرے آقا نے فرمایا فَلَمَّا سَمِيَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ جدو تلاوت سنی اللہ و دولا شریک دیا فرشتیاں نے جدو تلاوت سنی ملکہ نے عزیز وقار ملکہ بولے ملکہ کہنے قول اکتوبہ لِأُمَّتٍ يُنذَلُ عَذَابٍ عَلَيْهَا عزیز وقار ملکہ کہنے نے او مبارک ہوئے اور نسینیاں نو جن نسینیاں بچے محفوظ ہوئے گی وَتُوبَ لِأَجْرَافٍ تَحْمِلُ عَادَا وَتُوبَ لِأَنْسِنَةٍ تَتَقَلَّمُ بِهَذَا ملکہ پہ کہنے نے اللہ دے فرشتے پہ کہنے نے عزیز وقار و ملکہ کی کہنے نے او مبارک ہوئے او مبارک ہوئے اور نسینیاں نو جن نسینیاں وچ ایک کتاب محفوظ ہوئے گی اے مبارک ہوئے اور نہ زبانتے جن زبانتے تلاوت جاری اور ساری روے گی او عزیز وقار اجے تو پیدا نہیں ہویا عزیز وقار مبارکہ اللہ دے فرشتے پہلے پہلے دے کیسی بلند رتبہ کتاب
کیسی بلند رتبہ کتاب، یہ تیرے میرے وجہ تو نہیں ملی، یہ تو ملی ہے رسول اللہ دی وجہ تو ملی ہے۔ آزی وقار سیاسی سیانہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے ہاں جی بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مخدوم اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا حسن، میرے مسلک کی عظیم بہار، ترجمان مسلک رضا اور پاسبان محبت رضا جناب حضرت علامہ مولانا پیر غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، آپ دی تشریف آوری ہوئی ماشاءاللہ۔ میں دل دی اتھا گرائیاں نال آپ کو ویلکم پیش کراں گا، خوش آمدید پیش کراں گا، اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے مسلک دا عظیم ترجمان اور خوبصورت سپہ سالار، یقین کرو میں دل دی میں علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، جیڑی گل دل چے وہی میرے لباں تے آئی۔ حضرت تشریف لے آئے، ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ جس لا شریک نے ہمیں بلند رتبہ کتاب اور بلند رتبہ رسول عطا فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک میرے وعدے کے مطابق آیا مقصہ اور حدیث پاک مکمل ہو چکی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہماری یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔